اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری تمام بہت بہت ریئلی ڈیئرسٹ بہت پیاری بہنوں کے؟ اللہ سے امید ہے، اللہ سے ہمیشہ آپ کے اور اپنے حق میں یہ دعا رہتی ہے، اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سے جڑے ہر رشتے کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، اور وہ دن اللہ کہ جس دن آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہو، وہ دن ہماری زندگیوں کا سب سے خوبصورت دن بنا دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کافی ٹائم بعد اس پلیٹ فارم سے آپ میری آواز سنیں گے، ادروائز مختلف گروپس میں تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کسی اسپیسیفائڈ صورت، کبھی آیات، کبھی درس قرآنی سے جڑے ہیں الحمدللہ، کبھی سیرت سن رہے ہیں، کبھی سیرت صحابہ صحابیات، سیرت ازواج مطہرات پہ الحمدللہ بات ہوتی رہتی ہے اس پلیٹ فارم سے کہ جس کا نام ہے قرآن ذریعہ نور، وہ کتاب جو تا قیامت ظلمتوں کو ہٹانے کے لیے بھیجی گئی ہے، جس نے اپنے آپ کو گھن گھوپ اندھیرا ہو، بہت تاریکیاں ہوں، تہ بتہ ڈیپتھ کا اندھیرا ہو، اگر کسی نے خود کو شمع قرآنی سے جوڑ لیا، جس نے خود کو نور قرآنی سے جوڑ لیا، خدا کی قسم وہ اس کو ظلمتوں سے، غفلتوں سے، لاپرواہیوں سے نکال کے روشنی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ہمیں مفہوم ملتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں دین کی اس شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی شاہراہ ہے، ایسی لائٹڈ اسٹریٹ آف دین ہے یہ دین اسلام، جس کی راتیں بھی اس کے دین کی طرح روشن اور بین ہیں، بالکل واضح ہیں، کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس دین میں، اس کی ہر بات دائمی ہے، ثابت ہے، حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، جو کن کہا، جو قل کہا، جو امرا کہا، جو کچھ کہا میرے رب نے اس قرآن میں، وہ برحق ہے، اس کو مان لینے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ آج کا کیا ٹاپک ہے؟ میں نے بہت سوچا کیا ٹاپک ڈسکس کریں، جتنا گیپ آتا رہا، ہم نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی کہ جب کسی علم کے معاملے میں، علم سیکھنے کے میدان میں تھوڑا سا گیپ آ جائے، جسٹ فیل اٹ گڈ، اس کو بہت پازیٹیولی لیں کہ شاید اللہ چاہ رہے تھے کہ جتنا علم میں نے سیکھ لیا، اپنے اندر اسٹور کیا ہے، یہ ٹائم ہے اس کو عمل میں لے کر آنے کا۔ سیکھنا نہیں ہے تو اب سیکھے ہوئے پہ عمل کرنا، اور حساب بھی کس کا ہونا ہے؟ علم کا نہیں، باعمل علم کا حساب ہونا ہے۔ تو الحمدللہ میں بھی کچھ لوگوں نے آپ میں سے پرانے لیکچرز کو دوبارہ سے سنا ہوگا، اور جب بھی قرآن حدیث سنتے ہیں وہ دوبارہ سے اسی طرح سے ایک نئی حکمت، ایک نیا سوچنے کا کوئی نہ کوئی اینگل ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا، عالم کبھی بھی قرآن سے سیراب نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی بھوک پیاس ختم ہو جائے گی علم کی، کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے اس سے، بہت معذرت، سیراب تو ہوں گے، سیر نہیں ہوں گے۔ جیسے کھانا کھایا، ٹیسٹ آیا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کو ایک دفعہ لیں گے اور ان کی بھوک پیاس پوری طرح سے علم کی فارغ ہو جائے گی، نہیں، سیر نہیں ہوں گے، جب کھولیں گے کوئی نیا خزانہ ڈھونڈ لیں گے قرآن میں، اسی آیت کو ایک رمضان میں پڑھیں گے الگ بات سمجھ آئے گی، دوبارہ سے پڑھیں گے پھر سے الگ بات سمجھ آئے گی۔ کیوں شیطان اور انسان آدم کے اس واقعے کو تقریباً 7 دفعہ قرآن نے ڈسکس کیا ہے، سیم واقعہ ہے، لیکن جب بھی آپ اس کو الگ سپارے میں، الگ سورہ میں پڑھتے ہو، وہ ایک نئے میسج کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی حکمت ہے، کیونکہ یہ قرآن جس کا کلام ہے نا، کلام اللہ، چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے وہ، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کل سمندر سیاہی بن جائے اور کل درخت قلم بن جائے، تب بھی تیرے رب کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو رب کے کلمات کو۔ تو آیات کے نمبرز تو چینج نہیں ہوتے قرآن کے، ہاں، لیکن ایک ہی آیات کو جتنی بار پڑھیں گے ایک نیا سوچنے کا دروازہ، ایک نئی تسلی، ایک نئی چمک، ایک نیا نور کا حالہ سا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے سوچا جب اتنے ٹائم بعد بات کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ لوگوں سے میں ایسا ملی
وہ میری تمام بہنیں جو اپنی زندگی میں کسی رشتے کو لے کر پریشان ہیں، اور لازمی نہیں سب لوگ اس دنیا کے رشتے کو لے کر پریشان ہیں، کچھ لوگ اپنی آخرت کے لیے بھی بہت زیادہ کانشیس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری موت کا خوف پاگل کیے دیتا ہے. مجھے ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں رب کو کیا جواب دوں گی. ایک انسیٹسفیکیشن سی ہمارے اندر کی کیفیت ہے. موت یاد تو ہے ہمیں، بلکہ موت کی اتنی فکر ہے کہ اب میں دنیا کا کوئی کام صحیح سے نہیں کر پا رہی ہوں. مجھے قبر کی تنہائی، قبر کا اندھیرا، مجھے کفن میں لپیٹے جانا، مجھے میرے شوہر اور بچوں کو اس کب چھوڑ کے جانا پڑ جائے، مجھے اپنے پیارے، مطلب اتنا زیادہ ہم نے موت کا ذکر کیا ہے، یا اتنی بار باجی ہم نے موت کو سن لیا، کیا مجھے لگتا ہے کہ جتنے دن زندگی کے بچے میں کوئی بھی کام پراپر نہیں کر پا رہی، کیونکہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر لگتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهُ جَنَّتَانِ بھی جنتان. تو وہ یہ بات سوچ سوچ کے ڈرتے ہیں. ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اس گیپ میں، تو اسپیشلی مجھے امید ہے وہ میری بہنیں سنیں گی. کیا ہے یہ موت؟ کیا موت کا صرف یہی پہلو دیکھنا ہے ہم نے کہ نزع کی کیفیت ہوگی، جہن کنی کا وقت ہوگا، قرآن کے مطابق پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے بھیجے ہوئے تمہارے اندر سرایت کر جائیں گے، تمہاری روح کو کھینچ کے باہر لے آئیں گے، تمہاری روح کو ایسے آسمانوں پہ لایا جائے گا، یا تو علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی، عالم برزخ ہوگا، ایک تھریڈڈ نوٹ کے ساتھ تمہاری روح دونوں دنیا کے دونوں مراحل سے گزرے گی. اوپر بھی ویٹنگ ایریا میں بھی ہوگی، قبر میں بھی اس پہ عذاب مسلط ہو سکتا ہے. قبر کا جو ایک پہلا اسکویز ہوگا، ایک پہلی جسے کہتے ہیں نا ہگ ہوگی، وہ دنیا کا ہر عیش بھلا دے گی. ایسی بہت ساری آپ نے احادیث سنی ہوں گی جس کو سن سن کے ہمیں موت سے ڈر لگنے لگا. دیکھیں، موت سے ڈرنا تو بہت لازمی ہے. یہ ایک ایسا خوف ہے جو آپ کو عمل پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. موت کا خوف انسان کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے بہت کی رول پلے کرتا ہے. جس کو آخرت کا بلیو ہوگا کہ ہاں مالک یوم الدین ہے، کوئی بدلے کا دن جس دن مجھ سے یا تو پنش ہو سکتی ہے یا اجر مل سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی موت کا خوف، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس کو اتنا نیگیٹو کیوں لیتے ہیں ہم لوگ؟ دیر مسٹ بی اے پازیٹیو اپروچ. کیوں اللہ نے موت رکھی ہے؟ کیوں سورہ ملک میں حیات سے پہلے موت کا ذکر کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہا وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تمہیں آ لے گی، تمہیں دبوچ لے گی، تم سے ملاقات کر لے گی، چاہے تم اس سے ملنا چاہو یا نہ چاہو. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عائشہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں، جو نہیں ملنا پسند کرتا، کراہیت کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو کراہیت کرتا ہے. یہ ساری آیات، احادیث، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سچ ہے. لیکن آج آپ اور میں موت کا ایک نیا رخ سنیں گے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری ڈیتھ کب، کہاں، کیسے، کن سرکمسٹینسز میں آئیں گی. اور یہ بھی نہیں پتا ہم میں سے کسی کو کہ جب رخصت ہو رہے ہوں گے اس دنیا سے، اس وقت جس کے پاس جا رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہمارے کتنی وفا والے معاملے ہوں گے، یا جس دنیا کو ڈیتھ بیڈ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہوں گے اس کے ساتھ کتنا زیادہ وفا والے معاملات ہوں گے. ایک بات سوچیں، آج الموت، زندگی موت کی امانت ہے. زندگی موت ہی کی گود میں کھیلتی ہے. زندگی موت کے بالکل ساتھ ساتھ پیرللی چل رہی ہے. زندگی کو موت نے کورڈ کیا ہوا ہے، احاطہ ہے. زندگی موت کی باؤنڈری کے اندر ہی ہے. جس دن اللہ تعالی ہمارے نام ملک الموت کو دے دیں گے، آپ کو پتہ ہے ہم صرف ڈرتے کیوں ہیں اس دن سے؟ یہی ڈر ہے نا کہ ہار نہ جائے، یہی ڈر ہے کہ شرمندہ نہ جائے. کیوں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے، اللہ تمہارے گمان سے قریب ہے. جیسا گمان کرو گے ویسا ہی معاملہ پاؤ گے. کیوں ہمیں احادیث ملتی ہیں، ہمیں قرآن کی آیات ملتی ہیں، ہمیں اسکالرز کی بات ملتی ہے؟ ان سب کا ایسنس ملتا ہے کہ اللہ تمہاری کوشش دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا جہاد دیکھ رہا ہے. لازمی نہیں ہے کہ تم اس کوشش میں کہاں تک نمبرز لیتے ہو. تمہارا نفس کو بارہا کچلنا میرا رب دیکھ رہا ہے. دنیا کے پیپرز ہو، 2 گھنٹے کا پیپر ہو، آپ 5 منٹ پہلے چلی گئی اگر پیپر کے روم میں، آپ کا دل نہیں کرے گا پیپر دینے کا. آپ کہیں گے کیا تیر مار لوں گا میں،
انہیں پتہ ہے میں فیل ہوں، انہیں نہیں پتہ میں پوری رات اپنی ماں کی خدمت کے لیے جاگ رہی تھی، صبح میری آنکھ ہی نہ کھل سکی، انہیں نہیں پتہ میں کیا کس ٹینشن میں سوئی تھی اور میں اٹھ نہ پائی۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ظاہری اسباب کی وجہ سے مجھے فیل کر دیں گے، چاہ کر بھی وہ کہیں بھی کہ 5 منٹ میں لکھ لو، موٹا موٹا لکھ لو، MCQs دیکھ لو، میرا دل مر جائے گا۔ لیکن اللہ کے دین کا میدان ایسا ہے، کسی نے موت سے ملک الموت کے نظر آنے سے 5 منٹ پہلے بھی اللہ سے توبہ کر لی، اللہ اسے بخش دیں گے۔ اللہ ایسے نہیں ہے، یہ نہیں پوچھیں گے 80 سال بھٹکتا پھرا بے بس ہو کے مجھ سے توبہ مانگتا ہے، نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے پاس جانے سے کیا ڈر، یہی نا اعمال کا، سوچیں اعمال بہت اچھے ہو جائیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں جس کو سنواتا ہے نا اللہ، بہت مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ کیوں جہنم جانے والے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش ہم نے سنا تو ہوتا، کیونکہ پہلا اسٹیپ ہے بدلنے کے لیے، جو سنتے ہیں وہی سنبھلتے ہیں۔ وارننگ، ذکر جس کے کان پہ پڑتا ہے اسی کے دل تک کان کی کھڑکی کی کھڑکی کے تھرو یہ ذکر جاتا ہے۔ تو آپ سن رہی ہیں نا، دیٹ مینس اللہ نے کچھ بہت خاص کام لینا ہے۔ بی اے پازیٹیو لیڈی۔ موت کیا ہے بیسیکلی؟ اس دنیا سے جانے کا نام ہے نا، ادنا چھوڑ کے خیر کی طرف جانے کا نام ہے۔ یہ دنیا ایک ویٹنگ روم تھا ویسے بھی۔ ڈیسٹینیشن از جنہ، اینڈ دا پرفیکٹ ڈیسٹینیشن فار اے مومن لیڈی از جنت الفردوس۔ وہ جنت جس کے ٹاپ پہ اللہ کا عرش ہوگا، وہ جنت جو عرش کے سائے کے نیچے بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ، جہاں اللہ براجمان ہے اس کے نیچے کی جنت، اللہ کا پڑوس جسے ملے گا وہ پہنچے گا جنت الفردوس میں۔ سوچیں کہ نکل پڑے تھے میں اور آپ اس راستے پہ، عمر کے 30 سال گزرنے کے بعد نکلے، عمر کے 60 سال گزرنے کے بعد نکلے، چل پڑے تھے اللہ اس راستے پہ۔ تو نے کہا تھا نا تو کوشش دیکھتے دیکھ نکل پڑی تھی میں، چھوڑ دیا تھا میں نے گناہوں کی محفل کو، وقت لگا تھا، پوری طرح سے نہیں چھوڑا تھا، اٹھتی تھی، پھسلتی تھی، پلٹتی تھی، جھپٹتی تھی، واپس تیرے دین کی طرف آتی تھی، ہاں اللہ میں لگی ہوئی تھی۔ اس اسنا میں موت آ گئی، ٹھیک ہے، کیا ہوگا اس دن؟ ہائے، اللہ ہماری موت کے دن کو بہت مبارک بنا دیجیے گا۔ اللہ وہ دن جس دن تو آواز لگائے نا اور میری روح تیری طرف لبیک کہہ کر دوڑ پڑے، اللہ اس دن میرے ایمان کا گھڑا بھر دینا، 14ویں کے چاند کی طرح روشن ایمان ہو، جس کا حالہ دنیا والے بھی دیکھیں، تیرے فرشتے بھی دیکھیں، اور جسے تو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تو جب موت آتی ہے، ادنا کو چھوڑ کے ہم خیر کی طرف جاتے ہیں۔ ادنا کو چھوڑنے پہ کیا اداسی، ویٹنگ روم کو چھوڑ کے جانے میں اور اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے پہ، منزل پہ پہنچ جانے میں کیا کیا اداسی۔ ہاں مانا بہت خوبصورت تھا ویٹنگ روم، ہاں مانا میں نے بہت محنت سے بہت پیارا سا اس میں وقت گزارا تھا، سو وٹ، تھا تو ویٹنگ روم نا۔ منزلوں کو چھوڑ کے راستوں سے تھوڑی نا محبت کی جاتی ہے۔ دنیا میں آپ رہتے نہیں ہیں، میں اور آپ دنیا سے گزر رہے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا دنیا سے ایک مسافر کی سی زندگی گزارنا، دنیا میں دل نہ لگا لینا، دل تو تمہارا جنت میں لگا ہو۔ جیسے صحابہ کو آرام نہیں ملتا تھا دنیا میں، وہ جنت کے آرام کو امیجن کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے۔ بھوک نہیں مٹتی تھی دنیا میں، وہ جنت کے دسترخوان کو یاد کیا کرتے تھے، دے فیل کہ ان کا پیٹ بھرنے سا لگ گیا۔ یہ تھا ان کی ڈیسٹینیشن پہ نظر تھی، منزلوں پہ نظر تھی، راستوں پہ نہیں۔ پھر آپ نے سوچا کہ جب ایک انسان کی روح اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا، تو رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ یا تو یہ نجات پا گیا یا اس سے نجات لوگوں نے مطلب یا تو اس کو نجات مل گئی یا اس سے نجات مل گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مطلب کیا مفہوم ہے اس بات کا، کیا معنی ہے آپ کے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو یہ نیک تھا اور یہ اپنے راستے پہ نکل پڑا، یعنی اپنے رب سے ملاقات کے لیے نکل پڑا، تو یہ اس حقیر دنیا سے نجات پائے گیا، یہ مشقتوں والی دنیا، وہ دنیا جہاں آدم علیہ السلام کو بھی بطور پنش بھیجا گیا تھا، آزمائش کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا، وہاں کہاں راحت مل سکتی ہے؟ اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہے، مشقت ہے، بارہا ہمارے دل ٹوٹیں گے، توڑے جائیں گے،
تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا اس دنیا سے نکل کے یہ نجات پا گیا، لیکن اگر تو یہ دنیا والوں کے لیے شر کا باعث تھا، یہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، یہ اللہ کے نافرمانوں میں سے تھا، تو اس سے لوگوں کو نجات مل گئی۔ تو پہلے والے پوائنٹ پہ سوچیں، اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، جس نے ایک دن قیامت کے ساتھ ختم ہو جانا تھا، جس نے خود ختم ہونا تھا، اس میں سے میں ختم ہو گئی تو بہت بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، انسان تو ڈیزائن ہی موت کے لیے کیا گیا ہے، انسان تو ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے، انسان تو بورن ہی ہوا اس دنیا میں ڈائی کر لیے، بی ڈی ہے وہ، بورن ہوگا، پیدا ہوگا، دین اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو موت آئی، ہچکی آئی، دنیا سے گئے، اللہ تیرے دین کو سنتے سناتے، تیرے راستے میں محنت کرتے، بھاگتے دوڑتے، کبھی کرال کرتے، کبھی واک کرتے، کبھی تیز دوڑتے، کبھی چپک جاتے زمین سے، گھسٹ گھسٹ کے تیرے دین پہ چلے، مگر چلے میرے مالک، تیری خوشی کے خاطر لوگوں کو معاف کیا، تیری محبت میں حجاب کو اٹھایا، تیری محبت میں موسیقی کو قرآن سے ریپلیس کیا، تیری محبت میں شائستہ ہوئی، تیری محبت میں نرم مزاج بننے لگی، تیری محبت میں ہمیشہ گیونگ ہینڈ پہ رہی، تیری محبت میں غیبت کی مجلسیں چھوڑ دی میرے مالک، تیری محبت میں مخلوط مجلسوں سے توبہ کر کے بھاگ گئی، یہ سب کچھ تیری محبت میں کیا، اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی تیری محبت میں، تیری محبت میں سردی میں اٹھ کے وضو کر کے تجھے ہی سجدہ کرنے آئی، اے اللہ تیری محبت میں تیرے حکم پہ اپنے والدین کے سامنے بازو جھکا جھکا کے رکھی، گردن گرا کے رکھی، اللہ تیری محبت میں، تیری 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 محبت میں، پھر بتائے جس سے اتنی محبت کرتے ہوں اس محبوب سے ملنے کا دن کیا بہت بڑا خوف کا دن ہوگا، جس کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی۔ ہم اللہ کو پتہ ہے کب سے جانتے ہیں؟ جب آپ اور میں پہلی مرتبہ بولنا سیکھے تھے اللہ، تب سے میں اور آپ اللہ کو سن رہے ہیں، جب پہلی بار ہم نے اپنی ماؤں سے لا الہ الا اللہ توتلی توتلی آواز میں بولنا سیکھا تھا، اپنے دادا کے پاس بیٹھ کے پہلی مرتبہ نورانی قاعدہ جب پڑھنا سیکھا تھا، میں اور آپ اللہ کو تب سے جانتے ہیں۔ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، مینز اللہ کے لیے یہ جو دل ہے نا، یہ مومن کا دل، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر صاف کرو، دل سے غصہ دور کرو، چھوٹے چھوٹے سے تھے، تب سے ہم تو اللہ کی محبت میں جینا سیکھتے ہیں۔ پریپ کی کلاس میں بیٹھتے تھے، ہمیں دعائیں یاد کروائی جاتی تھی، بسم اللہ، دن کا آغاز بسم اللہ سے کرایا جاتا تھا، جسے اتنے سالوں سے سن رہے ہیں، جسے اتنے سالوں سے جانتے ہیں، جس کی دیدار کی خوشی میں اتنا اتنا قربان خود کو کر دیا، اس سے ملاقات کا دن، ایک محبوب کو اس کے محبوب کی ملاقات ملے، اس سے مبارک دن بھی کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور محبوب تو دیکھو، وجہ اللہ، اللہ، اللہ کا دیدار، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا میں تمہیں کیا بتاؤں اللہ کے بارے میں، اس کا تو حجاب بھی نور کا تھا، وہ اللہ جس کی نور کی کرنیں جب سدرۃ المنتہا پہ پڑ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا سونے کی تتلیاں اڑ رہی ہیں اس کے اوپر، اس اللہ سے ملنے جا رہی ہوں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا زمین پہ اہتمام کر دیا، ہر کوئی میرے دیدار کے لیے چلا آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا آخری بار امی کو دیکھنا ہے، کوئی کہہ رہا آخری بار بہن کو دیکھنا ہے، ارے یہ تو اللہ سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی، جیسے عمرے پہ جاتے ہیں لوگ، بیت اللہ جا رہے ہوتے تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں بات کرنے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان سے ملنے، لوگ ان کو دعاؤں کا ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے پرسنلی مل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بیت اللہ کے رب سے ملنے جا رہا ہو، اس کے محرم رشتے اس کے پاس آ جائیں، کیونکہ پتہ ہے نا اللہ کے پاس جانے تو دوبارہ تھوڑی نا نظر آنا ہے انہوں نے، اور اللہ بلاتا بھی کیسے، ایک ہوتی ہے نا مجمع کی ملاقات، اور ایک ہوتی ہے سیکرٹ تنہائی کی ملاقات، ون اینڈ آن آؤ میرے پاس، اکیلے اکیلے آؤ، اس لیے کوئی ساتھ دفنایا، پیدا تو ضرور ایک ٹائم ایک ساتھ ہو گیا، لیکن اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم آ گئے نا ہمارے پاس ایسے ہی جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا، آ گئے نا ون اینڈ آن مجھ سے ملنے، تنہا تنہا تم سے ملوں گا میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں
اللہ سے ملاقات کا دن، ادنا کو چھوڑ کے خیر کے پیچھے بھاگ گئے۔ ایک جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے دوزخ میں، ہماری قبروں میں ایک جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے، وہاں سے جنت کا نظارہ ہوگا۔ ٹی وی پہ کشمیر کی وادی دیکھ کر اتنا پیارا لگتا ہے، اپنی تصویروں کے پیچھے ہم لوگ گرین سینریز لگا کے اتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے ریئل ویو ملے گا برزخ میں بھی۔ قبر میں اللہ کے نبی نے فرمایا یا جنت کا ایک باغ بن جائے گا یا جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ اونلی تھنک اباؤٹ دا پازیٹیو ون ٹوڈے۔ اللہ تجھ سے دیکھ گمان ہی سارا نیک کر رہے ہیں آج تو ہم، اور تیرے نبی نے کہا تھا گمان کے مطابق تو فیصلے فرماتا ہے، بس لکھ دے آج ہمارے لیے جنتوں کو۔ دیکھ موت کو بھی کس اینگل سے سوچ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں موت کا سوچ کے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی قاصد نے پوچھا جو بازار کی طرف جا رہا تھا، ابو ہریرہ کچھ منگانا ہے؟ تو اتنا ان کے اندر رب سے ملاقات کا شوق تھا، ایک تیاری تھی، جس سے کسی کا پیپر کی تیاری ہو جائے تو اس کا دل کرتا ہے پیپر نہ آؤٹ نہ ہو، کہ کینسل نہ ہو جائے، بس اب دے لوں میں پیپر۔ اتنا ان کو کانفیڈنس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اگر موت ملے تو وہاں سے لے آنا۔ اور صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی اگر موت کی تمنا کی اجازت ہوتی تو ہم تمنا کرتے اپنے رب سے ملنے کو۔ یہ تو اپنے رب سے کے دیدار کا، اپنے رب کی ملاقات کا، اپنے رب سے رضا کی نوید سننے کا دن ہے۔ تو جب موت آ جاتی ہے اور چلے گئے فرشتے ہماری روحوں کو لے کر اللہ کے پاس، اور پھر کسی نے ہماری آنکھوں کو بند کر دیا اور ہماری آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی روحوں کو آسمانوں کی طرف چڑھتا ہوا دیکھا انشاءاللہ تعالی، اور بالکل گناہ کم تھے الحمدللہ، گناہ دھونے کا موقع بھی مل گیا، قرآن کے سامنے بارہا آنسو نکلتے ہیں الحمدللہ ہمارے، تو لائٹ ویٹڈ ہو جاتی ہے، اور جو چیز لائٹ ویٹڈ ہوتی ہے وہ بہت اوپر سے اوپر تک فلوٹ کرتی ہے، بہت مزے سے ایئر میں چلی جاتی ہے۔ تو وہ اسکائی اپون اسکائی اپون اسکائی، 7 آسمان کے دروازے دھڑ 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 اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں اس کے لیے، 7 آسمان پہ ایک نئے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، ایک لاٹ کا انداز ہوتا ہے۔ یہ سب پروٹوکول ہونے والا ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ۔ یہ تو ہوا آسمانوں کا معاملہ۔ زمین والے کیا کرتے ہیں؟ کوئی اس کو بخش رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے لیے سال کی محنت کر رہا ہوتا ہے، کوئی معاف کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا آسانی رکھی ہے؟ جس نے ایک میت کے اخلاق کی 3 بار گواہی دے دی، اللہ تعالیٰ ان کی گواہیاں قبول فرما لیں گے۔ کیا بات ہے! اور ایسی قبول فرمائیں گے کہ ان کو جنتیں ملنے لگ جائیں گی، وہ جنت کے وارث ٹھہرا دیے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، زمین والے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ ایسی تھی، ہاں اچھی تھی، پھر اللہ نے کہا کہ اس کو غسل دو، کہ مجھ سے ملنے چلا آ رہا ہے۔ اتنی بڑی پرسنالٹی کی ملاقات کا دن ہے، کوئی نہ کوئی تیاری تو ہونی چاہیے نا، جیسے ہم دنیا کے لیے، اور جہاں سے تیاری شروع ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے شاور یا بات آتا ہے ہمارا، بھئی بالکل ایک فزیکل ہماری طبیعت صحیح لگے، بالکل فزیکلی ہم بہت نکھرے نکھرے لگے، ہمارے بال بھی بہت اچھے سے واش ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مردہ نہلانے پہ بھی ثواب رکھ دیا، نہلاؤ گے مجھے اور ثواب ملے گا نہ تمہیں۔ اس ٹائم کی دعائیں سکھا دی، دعا پڑھو میری بندی کے لیے، اللہم اغفر لہا، اللہ اس کو معاف کر دے، ورحمہا، اس پہ رحم فرمائے، اور وہ ساری مسنون دعائیں، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیجئے برف اور اولوں کے پانی سے، اللہ اس سے گناہوں کو ایسے دور کر دے جیسے تو میل کو سفید کپڑوں سے دور کرتا ہے، اللہ اس کو اس گھر سے اچھا گھر، اس گھر والوں سے زیادہ اچھے گھر والے نصیب فرما۔ یہ تمام مسنون دعاؤں کا مختصر ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور وہ غسل دینے والی بہنیں وہ دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ نے یہ تک دیکھیں ایک میرے غسل دینے والی کو، گو کہ غسل مجھے دیا جا رہا ہوگا، لیکن وہ کیا کچھ سمیٹ کے لے کر جا رہی ہوں گی، غسل دینے کا ثواب، دعا کرنے کا ثواب۔ اور جب کوئی مومن بھانجا بھائی اپنے مومن بھانجا بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہی دعا حاملین عرش اللہ سے اس کے لیے کرتے ہیں۔ پھر کیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے، کسی نے میت کا کوئی عیب دیکھ کر چھپا لیا غسل کے وقت، کچھ عیب پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دے گا۔ یعنی کہ آپ انتہا دیکھیں نا اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی، اس کے واسطے کتنوں کی بخشش کا معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر دیکھو جنازہ پڑھنا ہے اس کا، بالکل تیار ہو گیا، پاک صاف ہو گیا میرے لیے، وہ مجھ سے ملنے کی تڑپ رکھتا تھا، میں اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن تیاری کرو اس کے لیے۔ پھر سب جمع ہوں گے، پھر وائٹ کلر،
کیا ہے؟ خوف کی علامت ہے کیا وائٹ کلر؟ نہیں، وائٹ کلر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہے. آپ یاد کریں، حرم کے ٹائلز کیا وائٹ بیوٹی ہے. ہمارے چہرے پہ مسکراہٹتے ہیں جب ہمارے وائٹ دانتوں سے ہی تو خوبصورتی آتی ہے. کیوں لوگ ڈرتے ہیں وائٹ کلر سے؟ اس لیے کہ وہ کفن ہے، خوف کی علامت ہے. کفن کیسے ہو سکتا ہے خوف کی علامت؟ کفن تو وہ لباس ہے جس کو پہن کے ہم اللہ سے ملیں گے. اسی کے یہ سمجھے کہ ایک طرح سے ایک تیاری کا حصہ ہے ہمارے. کیوں برے لگیں گے اس میں؟ نکھرے نکھرے لگیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے نا، نور سے ایک وائٹ کلر ہی مائنڈ میں آتا ہے ہمارے، گولڈش وائٹ کلر، پھیلتی ہوئی روشنی. صبح کا کیا کلر ہوتا ہے؟ وائٹش کلر. اندھیرے سے سفیدی کا نکلنا کیا خوبصورت بات ہے. کیوں دے رہے وائٹ کلر کا کفن؟ کیوں دے رہے ان اسٹچ کفن؟ کوئی فیشن اب میت پہ نہیں چلے گا. اب یہ تو رب کا پسندیدہ سادہ سا لباس پہن لیا ہے. اب تو اس کے ایمان کا نور اس کے کفن پہ چمکے گا. کچھ لوگوں کے چہرے بڑے اسمائلی ہوتے ہیں، بڑے روشن ہوتے ہیں. اور کیا کروں؟ اس کو تیار کر دو میرے لیے. پھر کیا کروں؟ ہاں، یہ اپنی دنیا کی ماں چھوڑ کے آ رہی ہے، زمین بھی تو اس کی ماں ہے. جو کروں گا نا بالکل پرائیویٹ کروں گا. کسی چیز کے بارے میں سختی سے سوال بھی کرنا ہوگا، پنش بھی دینا ہوگا. میرا بندہ ہے، میں خود ڈیل کروں گا اسے. زمین کے اوپر نہیں کروں گا کہ تم لوگ مذاق بناؤ اس کی. تنہائی میں بھیج دو، میری طرف روانہ کر دو. ورنہ کون دیتا اپنے پیاروں کو زمین کے حوالے کرتا. لیکن زمین کی نیچر بتائیے، سنبھالنے والی ہے، مردوں کو بھی زندوں کو بھی سمیٹنے والی ہے. جیسے بچوں کو مائیں کہتی ہیں ہم کونے پہ لے جا کے ڈانٹیں گے، ورنہ ان کو شیم فیل ہوگا، شائع فیل ہوگا. میرا بچہ ہے نا، مجھے پتا ہے. بچے کی ماں کو اتنا کانفیڈینس، بندے کے رب کو کیا ہوگا؟ کیا کانفیڈینس ہوگا؟ الا یعلم من خلق. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آرام سے اس کو میرے حوالے کرنا. اور دیکھو ایسے ہی نہیں کرنا، جنازہ ہوگا پراپر. تم سب پیچھے ہو گئے، یہ آگے آئے گا کیونکہ یہ آگے چل پڑا ہے. اور آگے چلنے والا سابقون السابقون میں سے سبقت لے گیا، امام صاحب سے بھی آگے چلا گیا. یہ پڑھ آیا اپنے حصے کی نمازیں، آباد کر آیا اپنے محلے کی مسجد کو. اب تو نوازے جانے کا دن ہے اس کا. اور پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تم جنازہ پڑھنے آؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں دوں گا. بہت خوش ہوں میں، آج میری بندی مجھ سے ملنے آ رہی ہے. میں نے بلایا اور اس کی روح دوڑ کے چلی آئی. نافرمانوں کی طرح تھوڑی کہ اندر سینوں میں جا کے چھپ گئی. یہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، دوڑ کے آ گئی. سامنے لے کر آؤ اس کو، اپنے آگے کھڑا کرو، اور تم سب اس کے لیے دعا مانگو. یو آر باؤنڈ ٹو پرے فار ہر. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات کروا دے گا. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں اس کو نفسیات کا شکار ہو گئے ہم لوگ؟ اور پھر تمہیں بھی ثواب ملے گا جنازے میں آنے کا. تم پہ فرض کفایہ ہے، فرض کے درجے پہ رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کا حق رکھ دیا اپنے مسلمان بھائی پہ کہ وہ اس کی جنازہ اٹینڈ کرے. اور پھر سب میرے پاس چھوڑ کے چلے جاؤ، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والے کو. اب اس پہ تمہارے دنیا اور رات نہیں چلیں گے، اب اس پہ ہمارے دنیا اور رات کا قانون چلے گا. کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندے سے، کتنی خوشی کا دن ہوگا وہ انشاءاللہ، کتنا مبارک لمحہ ہوگا. برکت والے رب سے ملنا نصیب ہوگا. تبارک الذی بیدہ الملک. کوئی بادشاہ کا ہو کہ بھی مایوس ہوتا ہے. لوگوں کو وزیر کا بھی آسرا لگ جائے تو مزے ہو جاتے ہیں، ان کے ٹورے نہیں لگتی ہیں. جس کو رب نے اپنا بنا لیا اس کو کیا فکر ہے؟ ہاں فکر بس دنیا میں کرے، لیکن فکر ایسی نہ ہو جو ہمارے اعصاب شل کر دے. یہ سارے معاملات ہوں گے. دنیا کو چھوڑ کے دنیا کے رب کا ملنا ہو جائے گا. ہاں بچوں کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑ کے جانا، شوہر کو ہے معاملات ہے. لیکن ذرا دادی کا بھی تو سوچے، 10 سال ہو گئے ان کو آپ سے گئے ہوئے. مجھے ماں تو پھر ڈانٹ دیتی تھی، ماں کو ڈانٹ لگ جاتی تھی جب ماں مجھے ڈانٹتی تھی میری دادی سے. جب امی مجھ سے کام کرواتی تھی، میری دادی کو میری امی کو میری دادی سے ڈانٹ لگتی تھی. کیا وہ دادی مجھ سے نہیں ملنا چاہتی ہوں گی؟ کیا میرے بابا جی مجھ سے نہیں ملنا چاہتے ہوں گے؟ عیدی دینے والے تایا چاچا، دوڑ دوڑ کے ساتھ دینے والی پھپھو، یاد کریں ان سب رشتوں کو.
وہ سب جن کو ہم نے رخصت کیا ہے وہی تو ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، ان سے نہیں ملنا ہے نا، بہت سال ہو گئے ان سے ملے ہوئے، اور پھر کیسی ملاقات ہوگی؟ کھڑے ہو کے ملیں گے، میری پوتی آئی، میری بہن آئی، میری بھتیجی آ گئی، تو انشاءاللہ ہمیشہ ڈپریس نہیں ہوتے موت کو سوچ کے۔ موت تو ایک دروازہ ہے جس سے گزر کے جنت جائیں گے، اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا وہ دن بہت مبارک کر دیجئے گا، ایمان سے بھرا ہوا، ایسے اوپر سے نا چھلکتا ہوا سے ایمان ہو جائے ہمارا۔ اللہ ہماری روحیں بہت لائٹ ویٹڈ کر دینا، وہ سب جن کو رخصت کیا اللہ ان سب کو علیین کی بیٹھک میں ہم سے ملوا دینا۔ بہت وقت ہو گیا اپنے ان سب پیاروں سے ملے ہوئے، جب ملے وہ ہمارے استقبال کے لیے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔